نویں فتنے ابھار دیں. جناب کوئی انجینئر بہ کے, جناب کوئی پلمبر بہ کے, جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے, جناب کوئی مستری بہ کے, وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے. شکل نہیں دیکھی بچوں نے اپنی ہے, اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تھے. میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندے جنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے, او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا, جنوں گھر 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے, او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. اے تے میدان وچ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بہ کے اندر کتاباں جناب کیڑا بن کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی. بھئی میں تو آپ کے والد خادم رضوی صاحب سے بھی کئی دفعہ ملا ہوں, تو کیا اب خادم رضوی صاحب جو کشف المحجوب کو لہرا کے اس کا دفاع کرتے تھے جس میں رسول اللہ کی صراحتاً گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, وہ میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ اور پوری زندگی وہ جواب نہیں دے سکے کسی چیز کا. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ, یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے, لبیک کا یا رسول اللہ ہے. اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبیک کو الگ کریں گے, یا رسول اللہ کو الگ کریں گے, یہ عربی لنگوسٹک کا اصول ہے. اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور نحو پڑھاتا رہوں, تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے. اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اوتے ہوندا ہے تے او کہندا ہے کہ لبیک دا سیگا انج نہیں, ساڈی مرضی ہے جس طرح مرضی لبیک کہیے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا علی خاتم کو لبیک کی سیگے کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. میں نے کہتے اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے, یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی ماننے کے. تو سعد رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے. آپ تو بھی میرا خیال ہے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہوں گے, تو اس وقت سے ہم آپ کے ابا جی کے اسٹوڈنٹ ہیں 1994 میں. آپ بالغ بھی نہیں ہوں گے اس وقت جس وقت سے میں خادم رضوی صاحب کو جانتا ہوں. وہ ہماری گلی کی مسجد میں آ کے درس دیا کرتے تھے, مہینے میں ایک دفعہ. ان کا پیر خانہ بھی جہلم میں تھا, اس وقت داڑھی بھی کالی تھی ان کی, اور یہ ٹانگوں والا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ, کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. تو وہ پوری زندگی جواب نہیں دے سکے کسی بات کا, اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو گھیر گھار کے میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایشو کوئی اور ہے آپ کو, اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی. کہ جب بھی ان پہ گستاخی کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. جب ایک غالی رافضی نے, آصف علوی نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں بکواس کیا تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا, اور نہج البلاغہ سے میں نے کم از کم 7 خطبات مولا علی علیہ السلام کے, کچھ مکتوب تھے کچھ خطبات تھے, ان سے میں نے خلفائے ثلاثہ کو ڈیفینڈ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ. اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے, تو بتائیں میرے علاوہ. صحابہ کرام کا بھی تعارف ہم نہیں کروایا آ کے, آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا ہے. جاؤ, میرا چیلنج ہے حافظ صاحب, اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر, وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو, ٹائم قیامت تک ہے, ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ, قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور, ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی. سیدنا ابوبکر داخل ہوئے, سر مبارک سے کفن کو ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کو آنی تھی, وہ آ گئی, اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی. کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی الاسلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی الاسلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں ہیں یہ رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی. لیکن اگر یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے, اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی الاسلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا,
اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو, اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی. ہزاروں لوگ مرتد ہو جائے, منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا, اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ وہ وعدہ تھا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے, لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا. اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرت دکھائی, نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا, حجرہ عائشہ سے باہر نکلے, ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, تم میری طرف متوجہ ہو. ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا, لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا, جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ ہے, ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد, وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں, اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹنگ بیٹھتا ہے قرآن و سنت کے اندر. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں فرما گے, وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے, لیکن یہ یوز نہیں کیا. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا, کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں. یہ TLP والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں تمہیں اور کوئی آیت نہیں لبھی, اور کوئی حدیث نہیں لبھی, تو کولوں گلا کرنا ہے. یہ کولوں ہی گل کی ہے نا, یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی. میرے تو بڑا کڑا بریلوی ہے, میں نہ دی مزاج سمجھنا وا. وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تنوں اور کوئی گل نہیں لبھی, کولوں گلا بنانا ہے. شرک سے ختم ہو چکے ہیں, تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی. اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا, اس سے سمجھ لیں, یہ نہیں تھے. اس زمانے میں ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے, ہاں, جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے, عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر. رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے. میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے, شان رسالت نہیں بیان ہو رہی, توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی, لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پہ اکتفا نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ آل عمران
آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افئن مات, اگر یہ مر جائیں, اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں, کولو لفظ بڑھائے نے وصال شریف. بھائی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا, وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا, یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے, تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا, گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی الاسلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے, اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہے, جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اچھا اندازہ کریں, صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر. وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہے, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے, حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی الاسلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی, اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں, ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں, یہ کہتے ہیں نہیں سانو دسو ساڑھے بابیا نے کیا ہے. کیوں دسی اللہ دے بندے ہو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, ان کی باتیں کیوں بتائیں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں. چندے کھا رہے ہو رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو, لے جاؤ تم بابے اپنے. تو اندازہ کریں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیچیوڈ. اگلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے, اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کرو گے, یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. میت کے الفاظ استعمال ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ اے نبی تمہیں بھی وصال شریف فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, نہیں. انک میت و انہم میتون, یعنی یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینے کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے جو اولیاء کا سردار ہے, آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں. کبھی بایزید ہوتا تھا, پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا, اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. تو ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین. وہ ہیں المستدرک للحاکم میں اس خطبے میں ایک اور آیت کا بھی ذکر موجود ہے, وہ سورۃ الانبیاء سے انہوں نے تلاوت کی کہ اے نبی اگر تمہیں مرنا ہے تو کیا تمہارے مخالفین ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آج تمہاری دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آیت بھی پڑھی, 3 آیات پڑھی. اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے, یہ کتابوں کا پیغمبر ہے, یہ کتابوں کے خلفائے راشدین ہیں, بابوں کے خلفائے راشدین نہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات جسے وہ وجدان کا معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے, یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے, جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی, اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا, اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا. ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے, وہ ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تو تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے, تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا.
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تم لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے, حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے. مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے, سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر تو کبھی نہیں آئے علیہم السلام اجمعین. تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو. اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, سعد رضوی صاحب, آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا, وہ بیان کر کے بتا, اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا. کبھی نہیں کر سکے گا. اور تیرے شہر کا رہنے والا ہے وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے مبالغے کے چیلنج کرتے تھے وہابی. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220. قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی, کئی سال گزر چکے ہیں. کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے, اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی, وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں. سرکار ہمیں پتا ہے, ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229 لعن اللہ ابو تراب. ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر, جو موجود ہے مسلم شریف میں, سب کا ترجمہ ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کے ان کا جو ابا ہے ابن تیمیہ, اس نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف پورا مقدمہ اہل سنت کا پیش کیا. وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا. اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کہ سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ماموں نے سب کروایا, اور انہوں نے انکار کر دیا, اور حضرت علی کے 3 فضائل سنائے. میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلے کروا دیں گے, جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے. اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو آگے الفاظ ہیں, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جب مامو جان کو میرے ابا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخانہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا. وہ امام نووی کہتا ہے وہ کہہ رہے تھے بھی مجھے بھی کوئی علی کے فضائل سناؤ. پرانا بھی کہانی کرا کے گئے نے. نووی نے سنن نسائی الکبریٰ نہیں سی نہ پڑھی ہوئی, خصائص علی والا چیپٹر نہیں سی پڑھا, ورنہ انہوں پتا ہوتا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہے ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینے رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی. تو توہین اسی نے کی ہوئی تھی جس کو سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹا. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص نے تو جب 2 تابعین ملنے آئے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, ان کا میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لعنت کرتے ہو, ان پہ سب و شتم کرتے ہو, ان کا معاذ اللہ. تو سعد نے کہا کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرا رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بول, تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو سرکار یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. جن جن کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں نا, یہ کرو. دیکھو ان لوگوں کی کسپرسی دیکھو, ان کے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کر دو جو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہو. چلو ہم نے تو بیان کر دی نا, اب یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بیان کر کے بتائے جو کہہ رہے کہ جی صدیق اکبر دی نے گستاخی کر چڑی. تسی تے مننے ہی نہیں ابوبکر صدیق دے عقیدے نو, تہاڈا عقیدہ ہی اپنا ہے. انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے. ویسے تو آپ کو پتا میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے, میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں. بہرحال اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا, میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ خطبہ بیان کر دیا اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے, وصال شریف کر کے نہیں, دوسرا شریف کر کے, پلس گستاخانہ عبارتوں سے توبہ, ان کی پرنٹنگ بند کروائی, ادھر دھرنے دیے. یہ 2-3 کام جو میں نے بتائے انہوں نے اگر کر لیے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر TLP والوں کو دوں گا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے اور کوئی چیز چاہیے نہیں ہے, اور میں ختم نبوت کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ابھی تک آپ نے ختم نبوت پہ کام شروع نہیں کیا, آپ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہو, کیونکہ یہ یہاں بکتا ہے, اس پہ چندے آتے ہیں. چاہے آپ ہوں یا یہ دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت, کبھی چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پہ بات کر جائے, نہیں کر سکتے. یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے کہ جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ, میرے مقابلے پہ نہیں.
عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.